رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، حسب وعدہ شہزادی کونین، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات، ان کی شادی، ان کے بچوں کی پیدائش اور بچوں کی تربیت، یہ آج میری تقریر کا عنوان اور موضوع ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ، 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ کوثر ہے۔ اس کی پہلی آیت، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کوثر ہے کیا؟ علماء کرام نے کوثر کی 14 تفسیریں لکھی ہیں۔ قرآن کی وشیشتا اور وسارتا ہے کہ جتنی زیادہ تفسیریں ہوں گی، معانی اور مطالب کے اتنے خزانے امت پر آشکار ہوں گے۔ تو 14 تفسیروں میں سے 2 تفسیر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی تو عام، انا اعطیناک الکوثر، پیارے محبوب ہم نے آپ کو ساری کثرتیں دے دی، یعنی ساری خوبیاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ یہ عام تفسیر ہے اور ظاہر بات ہے کہ سب میں تو سب آ گیا۔ اچھا، دوسری تفسیر، انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی، زیادہ اولاد عطا فرمائی۔ اب
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ یہ مشہور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے، ایک ساتھ 9 بیویاں رکھنے کی اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت تھی۔ ان 11 میں سے صرف ایک بیوی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے آپ کو اولاد ہوئی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں۔ سب سے بڑے بیٹے ان کا نام تھا قاسم، جس کے نام پر حضور کی کنیت ابو القاسم پڑی تھی۔ قاسم حضور کے سب سے بڑے بیٹے۔ دوسرے صاحبزادے کا نام تھا عبداللہ، باپ کے نام اوپر سے آقا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ۔ اور ایک تیسرے بیٹے تھے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کا نام ابراہیم تھا۔ تینوں بیٹے بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس میں راز کیا ہے یہ اللہ جانے، رسول جانے۔ علماء نے کچھ وجوہات بیان کی ہے، آج میرا موضوع بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، میں کبھی پھر بیان کروں گا۔ اور 2 شہزادوں کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے 4 شہزادیاں، 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری کا نام تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری کا نام تھا حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی کا نام خاتون جنت شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 میں سے پہلی 3 شہزادیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 3 بیٹے بھی حضور کی حیاتی میں چل بسے، 4 میں سے 3 صاحبزادیاں بھی رسول اللہ کی حیاتی میں، ظاہری حیاتی میں پردہ فرما گئی۔ اور چوتھی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، جو مقام و مرتبہ میں حضور کی صاحبزادیاں نہیں، صحابیات نہیں، بلکہ کائنات کی تمام عورتوں سے زیادہ اللہ پاک نے حضرت فاطمہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی آقا کو سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے زیادہ پیاری تھی، حضرت فاطمہ۔ پیدا کب ہوئی؟ 3 قول میں نے پڑھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 35 سال کی تھی، سن میلادی 35، دوسری روایت سن میلادی 39، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 39 تھی، یعنی اعلان نبوت کے 1 سال پہلے حضرت سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی۔ تیسری روایت ہے کہ سن میلادی 41، یعنی اعلان نبوت کے 1 سال بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے گھر پہ پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ آخری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، باپ جن کا رسول اللہ، ماں جن کی سیدہ خدیجہ۔ ذرا تصور کرو کہ ان کی چہیتی بیٹی نے ماں اور باپ سے کیا سیکھا ہوگا۔ صبر و رضا کی ایسی تعلیم لی، جب آنکھ کھلی، ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ مکے والے بابا جان پر ظلم کرتے ہیں، رسول اللہ کو پتھر مار رہے ہیں، آقا کو گالیاں دے رہے ہیں،
حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حضور کو ستایا جا رہا ہے، یہ سارا منظر حضرت فاطمہ نے بچپن سے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار مطاف کعبہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نماز پڑھ رہی تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے شریر کفار بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا، اور اونٹ کا گوشت تو لے گئے تھے لیکن اس کی جو اوجڑی تھی وہ راستے میں پھینک دی تھی۔ کافروں نے اعلان کیا، ہائے کوئی جو اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بکرے کی اوجڑی اتنی بڑی ہوتی ہے تو اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہو۔ شریر کفار گئے، وہاں سے اوجڑی اٹھائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں گئے تو انہوں نے اونٹ کی اوجڑی حضور کے اوپر ڈال دی۔ سرکار اس کے وزن کے نیچے آ گئے، لیکن آپ نے سجدہ نہیں توڑا۔ جس حسین نے 72 زخم کھا کر کربلا میں سجدہ کیا تھا، اس کے نانا کا سجدہ تو دیکھو کہ اونٹ کی اوجڑی کا بول اوپر۔ مکے کے شریر کفار ہنس رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے سجدے سے سر نہیں ہٹایا۔ کسی نے ننھی منی فاطمہ کو جا کر کہا کہ بیٹی تیرے باپ کے اوپر ظالموں نے اوجڑی پھینکی ہے۔ حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، اس لیے کہ گھر بالکل پاس تھا، مروہ پہاڑی کے پاس غار، مطاف کعبہ بالکل نزدیک آئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اوجڑی پڑی تھی اس کو ہٹایا، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اوجڑی کے بوجھ کو ہٹایا۔ جب اوجڑی ہٹ گئی، آقا نے نماز پوری کی تو حضرت شہزادی رسول فاطمہ رونے لگی۔ کہا بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ کہا ابا جان یہ ظالم آپ پر ایسا ظلم کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے باپ کو اللہ تعالی ہمیشہ اس حال میں نہیں رکھے گا۔ یہ صبر کی ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی۔ حسین جیسا کوئی صابر دھرتی پر جنم نہیں لیتا، حسن سے بڑھ کر صبر و رضا کا پیکر کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ اس کی ماں اور باپ علی اور فاطمہ جیسا بھی صابر کوئی دھرتی پر نہیں آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہوش سنبھالا، اور ابھی چھوٹی ہی عمر تھی کہ ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اپنے باپ کی زیر تربیت پروان چڑھی۔ مکہ کا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوت میں، اور دوسرے سید ابو الحسنہ صاحب نے بھی لکھا ہے، جب سارا مکہ رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن خاندان قریش تھا، تو قریش کی چند عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ ہے کہ ہمارا اور آپ کا دھرم الگ ہے، یہ سچ ہے کہ ہم معبود کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی رشتہ داری سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے وہاں شادی ہے تو آپ اپنی شہزادی فاطمہ کو ہمارے گھر پہ شادی میں بھیجیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خاموش رہے، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو راز کی بات بتا دی ہو، اس لیے کہ کئی باتیں ایسی ہیں
جو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے مصطفیٰ کو بتائی ہے. میاں عاشق معشوق رمزیش کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیز. کئی بار تو ایسا ہوا کہ جبرائیل کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے کہا اور مصطفیٰ کو پتہ چل گیا. حروف مقطعات کے بارے میں قرآن مفسرین نے لکھا ہے. جبرائیل نے آ کر کہا یا محمد الف، مصطفیٰ نے کہا فہم تو. لام، سرکار نے کہا فہم تو. میم، مصطفیٰ نے فرمایا کہ فہم تو. جبرائیل کہتے میں نے نہیں، مجھے پتہ نہیں، کوڈ ورڈ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے فرمایا اور میں نے سمجھ لیا کہ کوڈ ورڈ. تو حضور نے کہتے ہیں ٹھیک ہے میری بیٹی آ جائے گی. سرکار خاتون جنت شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہے. بیٹی، مکے میں قریش کی فلاں عورتیں تم کو دعوت دینے کے لیے آئی تھی، آج تم کو شادی میں ان کے گھر جانا ہے. سیدہ چپ رہی. کہا بیٹی کیا مرضی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، انکار کی کوئی مجال نہیں، آپ کی بیٹی ہے، میں انکار نہیں کر سکتی، لیکن آقا شادی میں قریش مکہ کے دھنوانوں کی دولت مندوں کی بیٹیاں بہو بیٹیاں ہوں گی، بڑے بڑے قیمتی ڈریس اور لباس پہنے ہوں گے، قیمتی ہیرے جواہرات سے مرصع زیورات پہنے ہوں گے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ کچھ نہیں ہے. جو کپڑے ہیں ان پر بھی پیون لگا ہے، زیورات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے ابا، میرے آقا، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کا مذاق اڑایا جائے. ابو جہل کی بیٹی، عتبہ اور شیبہ کی بیویاں، ولید کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، مکے کی بڑی بڑی شریف اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن عورتیں ہیں. آپ کی بیٹی کے پرانے کپڑے دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں کہ فاطمہ تیرا باپ تو کہتا ہے کہ میں کائنات کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، اور تیرے پاس کپڑے ایسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں او کما قال، بیٹی الفقر فخری، غریبی اور فقیری ہمارا فخر ہے. انسان کے کردار کی زینت اچھے لباس سے نہیں ہے، اچھے زیورات سے نہیں ہے. انسان کی قدر و منزلت اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. بس یہ باپ بیٹی کے بیچ میں باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل آئے علیہ الصلوۃ والسلام. کہا یا رسول اللہ، اپنی شہزادی سے کہو تمہارے گھر کے پرانے کپڑے پہن کر شادی میں چلی جاؤ، پھر اللہ کی قدرت کی کارسازی اور قدرت کا کرشمہ دیکھو. وقت آ گیا، شادی کا موقع ہے. سیدہ کائنات حسن و حسین کی ماں، مولا علی شیر خدا کی دلہن، رسول اللہ کی شہزادی، کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پرانا لباس پہن کر گھر سے روانہ ہوئی. جب شادی والے گھر پہنچی تو مکہ کی عورتوں نے دیکھا کوئی ندا دے رہا ہے، اے عورتوں کھڑی ہو جاؤ، شہنشاہ کونین کی شہزادی آ رہی ہے، نبی آخر الزمان کی بیٹی آ رہی ہے. آپ کو پتہ نہ ہو تو سن لو، قیامت کا منظر ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دھرتی پر جتنے لوگ آئے سب وہاں جمع ہوں گے، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. ہر ایک کو، ہر مسلمان کو، نیک و بد، گنہگار، عابد، زاہد، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. یہ پل صراط کیا ہے؟ کوئی ہائی وے رستہ نہیں ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ایک رستہ ہے، پل ہے.
دوزخ کے اوپر ہے، نیچے گرے تو آگ میں، پار ہو گئے تو بیڑا پار۔ اس طرف میرے آقا کھڑے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اے احمد رضا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وجد کرتے ہوئے آرام سے پل صراط پار کرو، اس لیے کہ مدینے والا آقا پل کے اس صراط میں پہ کھڑا ہے اور اللہ سے التجا کر رہا ہے میرے مولا میری امت گنہگار ہے، ان کو سکون سے پل صراط پار ہونے۔ یہ پل صراط ہر ایک کو جانا ہوگا، ہر ایک۔ سیدہ فاطمہ بھی آئیں گی، کیسی شان سے آئیں گی معلوم ہے؟ ایک فرشتہ اعلان کرے گا، وہاں سب جمع ہوں گے، یا اہل الجمع، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یا اہل الجمع، اے میدان محشر کے حاضرین، اے انسانوں نکسو رؤوسکم، اپنے سر جھکا لو، سارے انسان سر جھکا لو، فإن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمر، اس لیے کہ رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ پل صراط پار کر رہی ہے، اور حضرت سیدہ کے ساتھ 70,000 حوریں ہوں گی، 70,000 حوروں کی جرمٹ میں حضرت فاطمہ پل صراط پار کر جائیں گی۔ اس سے پہلے اعلان ہوگا سر جھکا لو، ہر کوئی سر جھکا لے گا، اس لیے کہ نبی کی شہزادی جا رہی ہے، پل صراط پار کر رہی ہے۔ آج بھی اعلان ہوا کھڑی ہو جاؤ، عورتیں کھڑی ہو گئی۔ سیدہ کی ایسی ہیبت کہ جب تک آپ نے عورتوں کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی کوئی بیٹھی نہیں، اور لباس خاتون جنت نے لباس تو پرانا پہنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے پرانے کپڑوں کو جنتی لباس سے تبدیل کر دیا۔ جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، نعت میں آتا ہے جنتی لباس۔ اور آپ کو میں نے کئی بار کہا ہے جنت کی ایک ایک نعمت دنیا میں اس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتی، نہ کوئی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پر خیال گزرا، ایسی اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بنائی ہیں۔ جنت کا کپڑا جب مکے کی عورتوں نے دیکھا، جنتی زیورات جب مکے کی مالدار گھرانے کی عورتوں نے دیکھا تو دوڑ کر آ گئی۔ عورت استری جاتی ہے نا، اس میں ایک فالٹ ہے، کسی کو اچھے لباس اور اچھے زیورات میں دیکھ لیں تو بس اس پر مر مٹے، فوراً اس سے مروب ہو جائے، فوراً اس سے مروب ہو جائے۔ دوڑ کر آئی، ارے فاطمہ یہ تو بتا کہ یہ سوٹ تم نے لیا کہاں سے ہے؟ ارے فاطمہ بیٹی یہ تو بتا کہ یہ زیور کہاں سے لیا، یہ کان کی بوٹی کہاں سے لی، یہ ناک کی سری کہاں سے لی، یہ پیر کی پازیب کہاں سے لی، یہ اوڑنا کہاں سے لیا، یہ برقع کہاں سے لیا، یہ لباس کہاں سے لیا؟ مکے کی خاندانوں کی بیٹیاں بہو بیٹیاں پوچھتی رہی، اور سیدہ نے آخر میں ایک جواب دیا، مجھے تو معلوم نہیں، میرے بابا نے لا کے دیا ہے، میرے ابا جان نے لا کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے شواہد النبوت میں امام جامی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک ساتھ سیدہ کائنات کے لباس اور جنتی زیورات کو دیکھ کر کتنی عورتیں مسلمان ہوں گی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے مسلمان بننے کے بعد ان کے شوہر بھی مسلمان ہوں گے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ کی بہن سیدہ ام کلثوم بڑی بہن حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، عثمان غنی کروڑ پتی، مولا علی شیر خدا فقیر منوس،
جن کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. آئے حضرت عثمان غنی نے دعوت کی، رسول اللہ کے گھر، بیٹی کے گھر پہ دعوت. صحابہ کرام گئے. مکے اور مدینے کا کروڑ پتی عثمان غنی صحابہ رسول اللہ کو دعوت کھلائی. صحابہ خوش ہو گئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. حضرت فاطمہ خاتون جنت سے کہا کہ فاطمہ، آج تمہاری بہن کے یہاں جو دعوت تھی، ایسی نعمتیں کھلائی گئی کہ شاید صحابہ نے مدینے میں آج تک ایسی نعمت کبھی نہیں کھائی ہو. حضرت فاطمہ فکر مند ہوئی. بات تو سن لی، میری بہن کے وہاں دعوت، میرے بہنوں نے خرچہ کیا اور ہمارے یہاں تو کچھ نہیں. لیکن آئے ہے جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا یقین کیسا ہوتا ہے. مولا علی سے کہا، علی جاؤ اور میرے بابا کو کہہ دو کہ کل آپ کی اور صحابہ کی سب کی دعوت فاطمہ کے گھر ہے. سارے صحابہ، سارے مدینہ کے لوگ فاطمہ کے گھر آئے، سب کی دعوت ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کا یقین کیسا تھا. حضرت فاطمہ نے شہزادی رسول نے کہہ دیا، گئے پوچھا نہیں گھر میں بیلنس کتنی ہے، چاول کتنے ہیں، تیل کتنا ہے، گیہوں کتنا ہے، بکرے کتنے ہیں، کچھ نہیں پوچھا. حضرت فاطمہ نے کہا علی چلے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آقا کل ہمارے گھر آپ کی اور صحابہ کی دعوت ہے. مدینے والے آقا نے اعلان کر دیا کل میری بیٹی فاطمہ کے گھر سب صحابہ کی دعوت ہے. دوپہر کا وقت صحابہ آ گئے، گھر میں کچھ نہیں، لیکن شہزادی رسول نے گھر کے خالی برتن چولہے پہ چڑھا دیے، مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا. میرے مولا آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے. میں نے دولت کے نام پر دعوت نہیں دی، میں نے سونے چاندی کے انبار کے ناطے دعوت نہیں دی. مولا تیرے نام کی برکت سے اور تیرے عزت و جلال کے نام پر میں نے اپنے بابا کو اور اس کے صحابہ کو دعوت دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر فاطمہ کے گھر گئے. صحابہ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی گھر کے برتنوں کو کھولا گیا، جو خالی چولہے پر رکھے گئے سارے کے سارے برتن لذیذ کھانوں سے بھر گئے. سب صحابہ نے کھائے، ہر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، بنایا کس نے ہے، راشن کہاں سے آیا ہے، مال کس نے بھیجا ہے، علی کے گھر یہ نعمتیں کہاں سے آئیں، ہر ایک سوال کر رہا ہے. لیکن غیب داں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اوکما کال، تمہیں معلوم ہے آج تم نے جو علی اور فاطمہ کے گھر کھانا کھایا ہے یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ کیسے ادب والے تھے، ہر بات میں کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا اور اس کا رسول جانتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے جنت سے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے. یہ جنتی کھانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلی مرتبہ تناول فرمایا. یہ ہے مقام و مرتبہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. ہجرت کے بعد مکہ سے آپ کا پریوار مدینہ آیا. ہجرت سن 2 کے اوائل میں نے کل بتایا تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی. 4 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر سنسار شروع ہوا اور حضرت نعمان بن حارثہ کے مکان میں رہنے لگے. وہ صحابی انصاری تھے، انہوں نے اپنا مکان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے
علی اور فاطمہ کے شکم پاک سے 9 سال کے گھر سنسار میں 6 بچے عطا فرمائے. غور سے سننا بات, ادھر کی ادھر نہ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاکی سے پاک رکھا ہے. یہ عورتوں کو جو مہینے جو ناپاکی کا خون آتا ہے حضرت فاطمہ کو نہیں آتا, حدیث سے ثابت. اتنا ہی نہیں, ڈیلیوری کے وقت جو عورت کو بلیڈنگ ہوتا ہے کم سے کم تو اس کی کوئی مدت نہیں, 1 کلاک میں بھی بند ہو جائے, زیادہ سے زیادہ 40 دن. یہ فقہی مسئلہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ نے ترتیب دیا اس میں. حضرت فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا 6 مرتبہ بچے پیدا ہوئے, اور ہر بار بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہو جاتی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ فاطمہ کی زندگی کی 1 نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بچے عطا فرمائے. سب سے پہلے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان ہجری سن 3, رمضان کی 15 تاریخ ہجری سن 3 کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. بڑے 10 مہینہ اور 20 دن کے بعد ہجری سن 4 شعبان کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. امام حسن اور حسین 10 مہینہ اور 20 دن کا ڈفرینس ہے دونوں بھائیوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے. آپ نے مولا علی نے عرض کیا آقا نام کیا رکھے ہیں دونوں کا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں, میرا مولا جو حکم فرمائے گا وہی نام رکھا جائے گا. اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ہارون علیہ السلام, ایک کا نام تھا شبر اور ایک کا نام تھا شبیر. شبر کا ارتھ ہوتا ہے حسن, شبیر کا ارتھ ہوتا ہے حسین. میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کے اوپر رکھی. حسن و حسین سرکار کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں. ایک طرف ان کی تربیت کرنی ہے, ایک طرف پرورش کرنی ہے. دنیا نے دیکھا کہ نبی نے اپنے شہزادوں کی کیسی تربیت فرمائی. ایک مرتبہ امام حسن سرکار کے کندھے پہ بیٹھے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو, نواسوں کو کندھے پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھما کرتے تھے. ایک صحابی نے دیکھا اور کہا نعم المرکبہ رکبت یا غلام. آئے عاشق ہوتے ہیں نا, عاشق, ان کو ایسی چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں. امام حسن کو کہا بیٹے دیکھ تیری سواری کیسی ہے, کائنات کا مالک رسولوں کا سردار یہ تیری سواری بنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا وہ نعم الراکب ہوا. اے میرے صحابی تو نے یہ تو دیکھا کہ نیچے سواری کیسی ہے, یہ تو دیکھ کہ اوپر بیٹھا ہے یہ سوار بھی کیسا اونچا. حضرت امام حسن کا مقام و مرتبہ. امام حسین ایک دن آقا نماز پڑھا رہے ہیں, غالباً نماز عصر تھی. بات بڑی باریک نقطہ بتانے جا رہا ہوں, سننے کی کوشش کرنا, سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ لیٹ آتے ہو تو میں بھی لیٹ چھوڑوں گا آپ کو. یہ نہ سمجھے کہ 15 منٹ بیٹھ کر شربت پی کے نان کھٹائی لے کے چلے جائیں گے, یہ نہیں چلے گا. آپ ٹائم سر آؤ تو پورا بھی ٹائم سر ہوگا, لیٹ آؤ گے تو پورا بھی لیٹ ہوگا. اپنی بات پہ سیدھی ہے, 40 سال سے یہی سوبھاؤ ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. آپ لوگوں کو ابھی یہ تجربہ ہے, سوراشٹر کاٹھیاواڑ والوں کو پہلے سے انوبھو. نماز عصر
پڑھا رہے ہیں، چالو نماز میں جب سرکار سجدے میں گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر جہاں آج گنبد خضرا ہے یہ حضور کا گھر تھا، اور حضور کے گھر کے پاس حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت فاطمہ کا گھر لگ بھگ 80% حضور کے روزے میں آ گیا۔ آج کل صرف 4 فٹ باقی ہے، 4 فٹ باقی ہے، باقی 80% حضور کے حجرے کے اندر حضرت فاطمہ کا گھر آ گیا۔ تو چالو مسجد، حضور کے گھر کا دروازے سے باہر نکلے تو مسجد، امام حسین مسجد میں آ گئے اور دوڑتے دوڑتے مصلی کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز عصر چالو ہے، امام حسین رسول اللہ کے گرد کندھے پہ سوار ہو گئے، چالو نماز۔ 2 سال کے ننھے منھے حسین رسول اللہ کے گرد کندھے پہ سوار ہو گئے۔ سرکار نے سجدہ لمبا کیا، لمبا کیا، کتنا لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں اتنا لمبا کیا ہم کو ڈر لگا کہ شاید آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی، اتنا سجدہ لمبا کیا۔ سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں سجدے میں گیا تو میرے کندھے پر میرا حسین سوار ہو گیا۔ اور کما کر آواز آئی، اے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو تکلیف ہو جائے۔ میں نے اپنے سجدے کو لمبا کیا۔ ذرا غور کرنا، آج حسین گر جائیں یہ بھی مشیت تو منظور نہیں، اور کربلا میں بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، یہ قدرت کو کیسے منظور ہوا؟ ادھر تعلیم تھی، ادھر امتحان تھا، ادھر تعلیم تھی ادھر امتحان تھا۔ آپ کو سمجھ میں نہ تو تھوڑا سمجھاؤں۔ امام حسین، دیکھو ہم لوگ نماز پڑھاتے ہیں، میرا چھوٹا سا پوتا ہے، میں نماز پڑھاؤں چالو نماز میں اور میرے کندھے پہ آگے بیٹھ جائے، ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو تو معلوم نہیں ہوگا، اگر 1 منٹ بھی میں نے سجدہ لمبا کیا تو نماز گئی، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز رشتہ نبھانے کا نام نہیں ہے، نماز عبادت کا نام ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ میں امام ہوں، یہ مولانا صاحب امام ہے، یہ بھی مولانا، ان کا بیٹا آ جائے آگے بیٹھ گیا، اب سجدہ کہاں کریں؟ تو تھوڑی دیر بیٹھے رہے کہ بھئی چلا جائے تو سجدہ کرو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ بیٹے کے لیے آپ کا آدھا جلسہ لمبا نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا نیم ہے۔ تو میں نے مدینے والے آقا سے کہا آقا آپ کو تو سب روشن ہے، حسین کیا آپ کا نواسا نہیں؟ آپ نے اپنے نواسے کے لیے سجدہ لمبا کیا؟ آواز آئی ہاں۔ اس کا جواب اجمیر سے میرے غریب نواز نے دیا، غریب نواز نے دیا اجمیر سے۔ اجمیر کا کلندر پکار اٹھا، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اے لوگوں، امام حسین صرف رسول اللہ کا نواسا نہیں ہے، دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ تو رسول نے سجدہ لمبا اپنے نواسے کے لیے نہیں کیا، دین کے لیے سجدہ لمبا کیا۔ تو حسین کے لیے سجدہ لمبا کرنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ مطلب یہ ہے مدینے میں تعلیم تھی اور کربلا میں امتحان تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مولا علی شیر خدا جہاد پہ گئے تھے، امام حسین امام حسن اپنی ماں سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ، آدھی رات کو حضرت فاطمہ اٹھی نماز تہجد کے لیے، وضو کیا۔ اس زمانے میں پانی کا بڑا پرابلم تھا،
بڑے دور دور سے پانی بھرنا تھا. یہ واٹر سپلائی کنیکشن نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایک مشک دیا تھا اور ایک چھاگل دی تھی, اور پانی خود بھرتی تھی. سیدہ کائنات خاتون جنت خود پانی بھرنے کنویں پر جاتی تھی. میرے پاس ثبوت ہے. ایک مرتبہ حضور سے کہا بابا کوئی نوکرانی دے دو, کوئی باندی دے دو تو میرے گھر کا کام ہو جائے. میرے آقا نے کہا بیٹی بدر کے یتیموں کا ابھی تک کوئی بندوبست نہیں ہوا ہے, تیرے لیے نوکر کہاں سے تلاش کروں. یہ انصاف والے پیغمبر کا انصاف تھا. پانی تھوڑا سا تھا, وضو کر لیا. امام حسین اٹھے, شہزادی رسول نماز پڑھ رہی ہے, اور نماز کیسی تھی رسول اللہ کی بیٹی کی جانتے ہو, کبھی کبھی ایک رکعت میں پوری رات گزر جاتی, کبھی کبھی 2 رکعت میں نماز فجر کی اذان ہو جاتی. علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے, مولا یہ کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں تو نے بنائی ہیں کہ رات پوری ہو جاتی ہے, تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا. ایک رات ایسی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کرے. یہ ہے فاطمہ کا سجدہ. نماز چل رہی ہے تہجد, امام حسین اٹھے, ماں پانی پلا دو. سلام پھیر کے کہا بیٹے پانی نہیں ہے, تیرے بابا علی بھی گھر پہ نہیں ہے, آدھی رات میں عورت جات پانی بھرنے کے لیے کہاں جاؤ, سو جا, صبح ہو جائے گی تو پانی مل جائے گا. نماز شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد حسین پھر اٹھے, ماں تیرا بیٹا حسین پیاسا ہے پانی پلا دے. خاتون جنت سلام پھیر کر پھر آئیں, بیٹا میں نے تجھے کہہ دیا کہ پانی نہیں. 2-3 بار ایسا ہوا. ماں جس طرح شفقت سے بیٹے کو تھپکی مارتی ہے نا, 3 بار تجھے سمجھایا, بار بار نماز میں خلل ہو رہا ہے, گھر میں پانی نہیں ہے, تیرے رونے سے کوئی فائدہ نہیں, چپ کر صبح کو ملے گا. حسین چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد شہزادی رسول کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ کہ بیٹی تیرا باپ محمد الرسول اللہ آیا ہے. سرکار ہے, سرکار تشریف لائے. خاتون جنت نے دروازہ کھولا, چہرہ اداس, ناراضگی کے آثار. باپ ابا آپ مجھ سے ناراض, اپنی بیٹی پہ ناراض. کہا بیٹی تم نے میرے حسین کو مارا. کہ بابا مارا نہیں, میں نے تھپکی دی ہے کہ پانی نہیں ہے, رونے سے کوئی فائدہ نہیں. فاطمہ جب میرا حسین روتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یہ لوگ جبرائیل پانی کا مشکیزہ جنت سے لائے ہیں. میں نے عالم تصور میں سوچا کیا بات ہے کہ جبرائیل حضرت امام حسین کے لیے فاطمہ کے گھر ڈائری کیوں نہیں آئے. آدھی رات کو رسول اللہ کو اٹھایا, ان کو تکلیف دی, ان کو آنا پڑا. علماء نے جواب دیا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے, جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. جبرائیل کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت خاندان رسول کے گھر میں جانے. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پیاسے ہوں مدینہ میں تو جبرائیل جنت سے پانی کا مشکیزہ لے آئے, اور کربلا میں حسین 3 دن کی پیاسے ہیں. کیا بات ہے؟ بس بات یہ ہے مدینے میں تعلیم تھی اور کربلا میں امام حسین کا امتحان تھا. ایک مرتبہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. دونوں بھائی 1 برس کا فرق تھا, 10 ساڑھے 10 مہینے کا. ایک جنگل سے شکاری آیا, اس کے پاس ایک ہرنی کا بچہ تھا.
ہرنی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور شکاری ساتھ میں لایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، وہ ہرنی کے بچے کے پاس جا کر لپٹ گئے، اس سے کھیلنے لگے۔ جاتے جاتے وہ اعرابی جو تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے نواسے کے لیے میں ہرنی کا بچہ دیتا ہوں۔ چلا گیا۔ حضرت امام حسن بڑے بھائی ہرنی کا بچہ لے کر دوڑاتے ہوئے گھر آئے۔ شہزادی رسول فاطمہ الزہرا کے گھر امام حسین بیٹھے، ہرنی کا بچہ دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ امام حسن نے کہا کہ بھیا یہ نانا جان نے دیا ہے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا، مجھے نہیں دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے یہ ہرنی کا بچہ تو شکاری اپنے ساتھ لایا تھا، جاتے جاتے دیتا گیا، ایک ہی تھا، دو ہوتے تو تجھے دے دیتا۔ حضرت امام حسین رونے لگے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رونے لگے۔ اچانک جنگل سے ایک ہرنی اپنا بچہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ جنگلی ہرنی اپنا خوبصورت بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے چلی جاتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسین کو دے دیا۔ ذرا تصور تو کرو کہ ہرنی کے بچے کے لیے حسین کا رونا مشیت الہی کو گوارا نہ ہوا، اور میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، امام علی مقام کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کے قافلے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہی جواب دینا پڑے گا کہ میدان مدینہ پاک میں تعلیم تھی، اور میدان کربلا میں امام علی مقام کو امتحان دینا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مدینہ پاک میں آپ کی تربیت ہوئی۔ اگلا سوال بڑا غور سے سننا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا غائب کا پیغمبر ہے، کیا حضور کو خبر نہیں تھی کہ میرے نواسے کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا؟ پہلا سوال۔ اگر خبر تھی تو سرکار نے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگی کہ مولا میری اہل بیت کے اوپر آنے والی اس آفت کو ڈال دے؟ کیوں دعا نہیں مانگی؟ سوال اپنی جگہ ہے۔ پہلی بات سن لیں، حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا امام حسین میدان کربلا کے لیے پروان چڑھے تھے۔ ایک امام مولانا جامی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی گود میں آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم اور امام حسین دونوں بیٹھے، ایک طرف بیٹا ایک طرف نواسا، سرکار دونوں کو چوم رہے ہیں۔ جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے کہلا بھیجا ہے کہ دونوں کو آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا، ایک کو اٹھا لے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کس کو دینا ہے اور کس کو رکھنا ہے۔ شواہد النبوت امام جامی رحمۃ اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، مولا اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں اپنے بیٹے ابراہیم کو تیرے نام پر قربان کرتا ہوں۔ کئی سالوں تک مصطفیٰ فرماتے تھے میرا حسین وہ ہے جس کے نام پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے، اس لیے کہ اگر ابراہیم انتقال کر جائیں تو زیادہ دکھ مجھے ہوگا، اور اگر حسین چلے جائیں تو علی کو رنج ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو دکھ ہوگا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا مولا میرے ابراہیم کو اٹھا لے، حسین کو بچا۔ امام حسین کی شہادت کی خبر تقریباً مجھے میرا مطالعہ ساتھ دیتا ہے 14 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، 14 حدیثیں۔ رسول اللہ کو معلوم تھا میدان کربلا میں امام حسین شہید ہوں گے۔ 1400 برس بعد قیامت تک کیا ہونے والا ہے رسول اللہ نے بتا دیا ہے، اور
اور 50 برس بعد کربلا میں کیا ہوگا نبی کو معلوم نہ تھا؟ ایک حدیث سناؤں آپ کو، بات ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، آقا کی گود میں حضرت امام حسین بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے محبت فرما رہے تھے، بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور حسین کے مراتب بھی بیان فرمائے، محبت بھی، امت کو تعلیم بھی دی۔ اور ایک بات پہلے بیان کرنا بھول گیا، اب میں بتاؤں، بات بڑی مزے کی ہے، عشق والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حضور کا سایہ نہیں تھا، ہمارا علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، جب دھوپ میں چلتے تھے تو حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، اگر حضور کا سایہ پڑتا تو لوگ پیر کہاں رکھتے۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم میں تھا سایہ شاہ ثقلین۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں تم کہتے ہو کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، میں کہتا ہوں تھا، معدوم میں تھا، یعنی گم نہیں تھا، موجود تھا، معدوم میں تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ اگر نہ سمجھو تو حدیث سن لو، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین راس الی صدر، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اسفل ذالک۔ حدیث میں آتا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہم شکل مصطفیٰ، رسول اللہ جیسا چہرہ تھا امام حسن کا، کان بھی ایسے، رخسار بھی ایسے، ناک بھی ایسی، ہونٹ، حالانکہ حضور کی کمپیریشن کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضور کے ہم شکل تھے۔ اور امام حسین سینہ سے لے کر پیٹ تک امام حسین ہم شکل مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ امام حسین تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سراپا کی اس طرح تربیت فرمائی، لوگوں کو بتایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے یہاں تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں، اس کی مارا ماری ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ تمہارے پاس ٹکٹ ہو تو الگ بات ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ جنت کا ٹکٹ لوگ سمجھتے اتنا سستا نہیں ہے، اور یہ تو جنتیوں کے سردار، جس کا ہاتھ پکڑے وہ جنت میں، جس کو اشارہ کر دیں وہ جنت میں ہے، ایسے حسنین کریمین، سبحان اللہ۔ کیا بات کریں ماں بیٹوں کی۔ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں نے کہا کہ بیٹے کتنے دن سے رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا نہیں ہے، تو جا تو صحیح۔ بیٹے نے کہا اماں کچھ کام ہے۔ کہا کام کیا ہو؟ آقا کو کہنا کہ آقا میرے لیے بخشش کی دعا کرو، ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو۔ ماں بیٹے دونوں کے لیے دعا فرمائیے۔ آقا مدینہ والے آئے، عصر نماز ہو گئی، انتظار میں ہے کہ حضور نکلے اور بات کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے کوئی کام تھا چلے گئے، سیدھے گھر چلے گئے۔ مغرب میں آئے، حضرت حذیفہ بن یمان سوچتے ہیں کہ اب موقع ہے، مغرب کے بعد تو پکڑ ہی لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نماز مغرب ہو گیا، آقا نکلے، پیچھے پیچھے دوڑے۔ حضور نے مڑ کے دیکھا، کون ہے؟ حذیفہ، یغفر اللہ لک ولامک۔ آئے ہائے حذیفہ، اللہ تجھے بخشے اور تیری ماں کو بخشے، تو حذیفہ ہے؟ ابھی زبان پر سوال آیا نہیں، اس سے پہلے کہہ دیا کہ تجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ وہ آئے تھے کہ حضور سے کہوں گا
آقا میرے لیے اللہ سے کہو اللہ مجھے بخش دے، میری ماں کو بخش دے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولے، اس سے پہلے سرکار نے کہا حذیفہ تم ہو، اللہ تجھے بھی معاف کرو تیری ماں کو بھی معاف کرے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہا، اچانک کوئی دوسرا آیا، پردیسی آ گیا، حضور سے سلام کیا، کچھ بات کی، گپت بات، اور بات کر کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضور نے پوچھا حذیفہ تمہیں معلوم ہے یہ آنے والا کون تھا اور کیا کہتا تھا؟ کہا سرکار معلوم نہیں ہے۔ کہا آنے والا فرشتہ تھا، پہلی بار دھرتی پر اترا ہے، آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا، پہلی بار آیا ہے۔ کیا کہنے آیا تھا؟ آقا کیا کہنے آیا تھا؟ فرمایا یہ فرشتہ کہنے آیا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والفاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو پیغام دینے، آپ کے دونوں نواسوں کو کہہ دو کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کی عورتوں کے سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو بنایا۔ حضور گئے حضرت فاطمہ سے کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی اما تردینی انکے سیدۃ نساء العالمین، بیٹی کیا تو راضی نہیں؟ وہ گھر میں بڑا دکھ تھا۔ دکھ کیا تھا؟ کھانے پینے کا مسئلہ، 3 دنوں تک کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا حضرت فاطمہ کے گھر۔ علی ایسی غریبی کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضرت سیدہ آئیں، آپ نے نہ سنا ہوگا، پہلی بار میں سناتا ہوں۔ سیدہ آئی، رونے لگی۔ سرکار نے فرمایا بیٹی میری بیٹی فاطمہ روتی ہے، کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا ابا شکایت کرنے نہیں آئی، کئی بار کئی دنوں تک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، اپنے لیے شکایت نہیں کرتی، چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرا حسن میرا حسین کئی بار پوچھتے ہیں ماں کھانا کب بنے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میں نے خاندان کے سب سے اچھے نوجوان سے تیری شادی کر دی، علی میں اللہ نے سارے کمالات ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ رہی بات بھوک کی تو یہ صبر و رضا یہ ہمارے گھر کی ریت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، سیدہ فاطمہ کہتی ہے اللہ کی قسم میرے بابا جان نے پیٹھ پر ہاتھ کیا رکھا، زندگی بھر پھر کبھی فاطمہ کو بھوک نہیں لگی، کبھی بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ آپ کو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ولی کی بات سناؤ آپ کو، حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار، مکن پور میں ان کا مزار ہے، عمر کتنی 596 سال، مکن پور اتر پردیش میں ان کی درگاہ ہے، 596 سال عمر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے اس لیے کہ آپ کا وشے نہیں ہے، اولیاء اللہ کو شان حضوری نصیب ہوتی ہے۔ شان حضوری کیا ہے یہ بتاؤ؟ سرکار صحابہ کو اولیاء اللہ کو جمع کرتے ہیں، صورت مثالی میں سب جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو کام سونپا جاتا ہے، اس کو شان حضوری کہتے ہیں، تصوف کی اور اولیاء کی پریبھاشا۔ تو شان حضوری میں حضرت مکن پور والے بابا بدی الدین زندہ شاہ مدار کو حضور نے بلایا، کہا بیٹے سادات ہیں امام حسین کے اولاد سے، تم کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کہاں عرب کہاں شام کہاں عراق کہاں مصر کہاں ہندوستان کہاں اجمیر، خواجہ صاحب سے پہلے اجمیر میں وہ آ چکے ہیں زندہ شاہ مدار۔ تو وہ انسان تو انسان ہوتا ہے، آج نہیں اگر کوئی سیل آپ کو ڈیوٹی دے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے،
تو آپ کو بھی پگار کتنا ہوگا؟ تو پگار کی بات چھوڑو، کام کرو۔ ارے پیٹ کیسے بھرے گا؟ علماء نے لکھا ہے، زندہ شاہ مدار نے حضور سے کہا کہ حضور میرا بھی گھر ہے، میرا بھی پریوار ہے، ساری زندگی میں اس کے لیے وقف کر دوں تو میں کیا کروں گا، کھاؤں گا کیا؟ حضرت زندہ شاہ مدار کی بات سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 لقمے کھلائے۔ 4 لقمے، 4 لقمے سمجھتے ہو نا، 4 گٹا، پانچ بولی 4 لقمے۔ اللہ کی قسم زندگی فرماتے تھے زندگی بھر کہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے 4 لقمے کھا لیے، 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کبھی بھوک نہیں لگی۔ یہ آقا، میرے مدینے والا آقا، جسے جو چاہے وہ عطا کرتے۔ کئی دنوں تک حضور بغیر سحری افطاری خود روزہ رکھتے تھے، سوم وصال۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا، صحابہ نے بھی روزے رکھے بغیر سحری بغیر افطار؟ کتنے صحابہ کو تو چکر آنے لگے، صحابہ دیوانے تھے حضور کی سنت کے، حضور کے راستے پر چلنے کے، تو وہ بھی روزے رکھنے لگے بغیر سحری بغیر افطار کے۔ صحابہ کی یہ کمزوری دیکھ کر سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ نصوم کما تصوم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں ایسا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کیسے؟ کہ سحری بھی نہیں کرتے، افطاری بھی نہیں کرتے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایوکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میرا حال تو یہ ہے کہ دن کو جہاں ہوتا ہوں رات کو وہاں ہوتا ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ بس بات تھوڑی لمبی نکل گئی۔ خاتون جنت کے پیٹھ پہ سرکار نے ہاتھ پھیرا، فرماتی ہیں پھر کبھی بھوک نہیں لگی۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ کو دیا ہے۔ ان کی اولاد کا بہت بلند و مقام و مرتبہ ہے۔ امام حسن حضور کی گود میں ہے۔ اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آقا آپ روتی کیوں ہیں، رونے کا سبب کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے حسین کو شہید کرے گی، اور جس جگہ پر میرا حسین شہید ہوگا اس زمین کا نام طف ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ایک مرتبہ اور ایک فرشتہ آیا، یا رسول اللہ آپ حسین سے بڑی محبت فرماتے ہیں، حسین میدان کربلا میں آپ کی امت اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے فرشتے بتاؤ کس جگہ پر؟ سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس جگہ کی مٹی لا دی، میں نے سونگا تو اس سے میدان کربلا کی بو آ رہی تھی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے نے یہ کربلا کی مٹی لا کے دی تھی، اس وقت آپ کی 9 بیویاں حیات تھی۔ غیب کا پیغمبر کیا غیب دیکھو، 9 بیویاں حیات ایک ساتھ رسول اللہ کی۔ اور مٹی کس کو دی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بھی حضرت عائشہ کو نہیں دی، حضرت حفصہ کو نہیں دی، اور کسی کو نہیں دی، حضرت فاطمہ سبھی ماں ہیں ان کو نہیں دی، مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، اور فرمایا ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھنا، جب مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ 14 روایتیں میں نے پڑھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسہ حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ پھر حضور نے دعا نہیں مانگی، نہیں، حضور نے دعا کیا مانگی؟ اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، میرے مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما اور میرے حسین کو اجر عطا فرما۔ اس لیے کہ استاد کا کام ہے تعلیم دینا،
حصہ لینا کسی اور کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ جب 10 محرم ہجری سن 61 امام عالی مقام شہید ہوئے کربلا میں، آپ کی ازواج مطہرات اور بیویوں میں سے ایک ہی بیوی زندہ تھی جن کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ گئے؟ مٹی حضرت ام سلمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ بس آج کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، معاف کرنا۔ انشاءاللہ کل اہل بیت کے فضائل، خاندان رسول کے پنجے تنے پاک کی کیا فضائل ہیں، اللہ پاک نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور نسبت رسول کیا ہے، یہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی آپ نے دعا کی ہے تو آواز آج کچھ کھل گیا ہے، تھوڑی اور دعا کرو تو انشاءاللہ کام ہو جائے۔ سوکے والی لے لو سلام علیک، سوکے والی لے لو سلام رحمت خوش والی لے لو سلام علیک، سوکے والی لے لو سلام رحمت خوش والی لے لو سلام مجدار میں فصیلہ آقا مار لیا للہ مدد تعالی تو ملک ویا تو ملک ویا سن لو حضور علی لے لو سلام سوکے والی لے لو سلام ہمارا، اے بیت سوکے والی لے لو سلام ہمارا، امت وسط والی لے لو سلام ہمارا، قوم متا کے تم ہو دولا جہاں تمہارا، رحمت سلام نظر ہے ڈالی لے لو سلام ہمارا، اے بیت سوکے والی لے لو سلام ہمارا، اے بیت سوکے والی لے لو سلام ہمارا، امت وسط والی لے لو سلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔